اللہ کی مرضی کے بغیر تو یہ زبان کلمہ بولتی نہیں تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سرتاج رسول کے پاس پہنچتے ہیں، سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قریش کے کچھ لوگ مجھے منع کرتے ہیں کہ میں آپ کی باتوں کو قلم و کرتاس کے حوالے نہ کروں، احاطہ تحریر میں نہ لاؤں۔ وہ کہتے ہیں کبھی آپ غصے میں ہوتے ہیں، کبھی آپ خوشی کے ماحول میں ہوتے ہیں، تو ہر بات نہ لکھا کرو۔ فرمایا اکتب فوالذی نفس محمد بیدی ما خرج منہ الا الحق واشار الی فمی، فرمایا لکھو، جو بھی میں بولتا ہوں لکھو، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔ اور اپنے ہاتھ مبارک سے اپنے چہرہ انور کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، میرے معزز اور محترم بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان حیثیتوں کو سن کر اور اس ہستی کے امتیازات کو سن کر، ان خصائص کو سن کر، کون ہے عقل و دانش والا جو اس فیصلے پر نہیں پہنچتا؟ پھر یہی وہ شخصیت ہے، یہی وہ ہستی ہے جو سب کے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، قدوہ ہے، اسوہ ہے، جو ہماری زندگی کے لیے رول ماڈل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور اس حیثیت کو بھی میں نہیں بیان کر رہا، اس حیثیت کا بھی تعین اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو زندگی کے ہر پہلو کو اگر اس انداز سے پیش کرنا ہے کہ اس کا اجر مل جائے اور وہ باعث ثواب بن جائے اور وہ اللہ کے تقرب کا ذریعہ بن جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت کا سبب بن جائے، اس کا ایک ہی حل ہے، اپنی زندگی کے اقوال و اعمال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و اعمال کی روشنی میں کیا جائے، اس کے تابع کر لیا جائے۔ اور اس کا انداز کیا ہوگا، اس اتباع کا انداز کیا ہوگا، اس اطاعت کا طریقہ اور سلیقہ کیا ہوگا، اس کا تعین بھی میں نہیں کر رہا، خود قرآن مجید نے اس کا تعین کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اطاعت کا طریقہ یہ ہے، اتباع اس چیز کا نام ہے جو چیز تمہیں رسول مجتبی عنایت کرتے ہیں، اپنے اقوال کی روشنی میں جس بات کا حکم دے دیں اس کو اپنے سینے سے لگانا، اس کے مطابق اپنے رویوں کو درست کر لینا، اور جس چیز سے روک دیں اس سے رک جانا، یہی تو اتباع ہے، یہی تو اطاعت ہے، یہی تو محبت کی حقیقت ہے۔ محبت کا ادعا اس وقت تک کذب و افتراء سے خالی نہیں ہو سکتا جب تک اپنے جمی اقوال و اعمال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال و اعمال کے مطابق نہ کیا جائے۔ میرے معزز اور محترم بھائیوں، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس اتباع کے متعلق قرآن مجید میں اس کی حیثیت کا بھی تعین کیا ہے۔ فرمایا
فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. تم پابند ہو اللہ کے بعد ایمان لانے پہ، اللہ کے رسول پہ ایمان لاؤ اور اس کی اتباع کرو. تمہاری ہدایت کا تحقق اس وقت ہوگا، تمہاری ہدایت متحقق اس وقت ہوگی جب تم رسول مصطفیٰ کی اتباع کرو گے. جو وہ دیتے ہیں اس کو لے لو گے، اس کو چھوڑو گے نہیں، اور جس بات سے روک دیا ہے اس سے دور رہو گے. اور یاد رکھنا اگر یہ اتباع نہ ہوئی تو تمہاری ہدایت بھی متحقق نہیں ہے. بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے تو یہ بات کہہ کے فیصلہ کر دیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اطاعت کرو، اتباع کرو اللہ کی، اطاعت کرو، پیروی کرو، طریقہ اور سلیقہ سیکھو زندگی گزارنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ. کیا مطلب؟ اگر تم نے اپنی زندگی میں اللہ کی اطاعت نہ کی اور اللہ کے رسول کے طریقے کو پسند نہ کیا، کوئی اور طریقہ پسند آ گیا، اپنے مزاج کا گھڑا ہوا، اپنی منمانی کا بنایا ہوا کسی اور کے طریقے کو اپریشیٹ کر لیا، تو یاد رکھنا یہ عمل جتنا بھی بڑا ہوگا باطل ہوگا. وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ. اپنے اعمال کو باطل نہ کرو، اس کا بطلان ہوگا ہی اس وقت جب یہ اللہ کی اطاعت سے نکل جائے گا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہوگا. اس لیے تو قرآن کہتا ہے عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ. کتنی جانیں عبادت و ریاضت کر کر کے تھک جائیں گی، عبادت کر کر کے تھک جائیں گی لیکن جہنم میں جائیں گی. سبب کیا ہوگا؟ دو سبب ہوں گے. اس عبادت کا مقصد دنیا کو خوش کیا جائے، یہ ہوگا. اللہ کی رضا مقصود نہیں ہوگی، یا وہ عبادت و ریاضت اس طریقے اور سلیقے کے مطابق نہیں ہوگی جس طریقے اور سلیقے کو محمد مصطفیٰ نے پیش کیا ہے. میرے معزز اور محترم بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالی تو فرماتے ہیں وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا. ہدایت یافتہ بننا چاہتے ہو تو پھر اطاعت اللہ کے رسول کی کرو. دو ہی سوال ہیں، من تعبد وکیف تعبد. عبادت کرنی کس کی ہے اور کرنے کا طریقہ اور سلیقہ کون سا ہونا چاہیے. عبادت اللہ کی کرنی ہے، پوجنا اس کو ہے جس نے سب کو پیدا کیا ہے، اور پوجنے کا طریقہ پوچھنا ہے تو اس ہستی سے جس نے سب سے پیاری عبادت اپنے رب کے سامنے کر کے دکھائی ہے. اس جیسا نہ کوئی عبادت گزار آیا ہے، نہ متقی آیا ہے، نہ اس جیسا کو مخلص پیدا ہوا ہے، نہ قیامت تک پیدا ہو ہی سکے گا. میرے معزز اور محترم بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس لیے یہ فرما دیا کسی کو یہ شبہ نہ رہ جائے کہ رسول کی اتباع کریں گے تو اللہ کی اتباع کیسے ہوگی.